زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ کی اپیرنس اور انٹرنس اگر ایک نہیں ہے تو وہ ٹروتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ اس سچائی کو اقبال نے قرآن کریم سے اخذ کیا۔ کس انداز سے؟ آپ غور کیجئے، سورہ منافقون ہے، سورہ منافقون کی پہلی آیت میں ہے، شروع ہوتی ہے اذ جاءک المنافقون، جب یہ آتے ہیں تیرے پاس منافق، قالو، کیا کرتے ہیں؟ آ کے کہتے ہیں نشہدو، ہم شہادت دیتے ہیں۔ کس بات کی شہادت دیتے ہیں؟ انکا لرسول اللہ، کہ بے شک تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم، اللہ کو اس بات کا علم ہے، انکا لرسولہ، کہ بے شک تو اس کا رسول ہے۔ یعنی جو وہ شہادت دے رہے ہیں اللہ کو اس بات کا علم ہے۔ اس سے آگے کیا کہا اللہ نے؟ واللہ یشہد، اللہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اب یہاں غور کیجئے، بات وہ کس قدر سچی کہہ رہے ہیں، ایسی سچی بات جس کی تائید خود بارگاہ خداوندی سے ہو رہی ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ تو اس کا رسول ہے، یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ اللہ شہادت دے رہا ہے، واللہ یشہد، کہ اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون۔ یہاں ایک فارمولہ تو سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ سچی بات کہنے والا بھی جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی انٹرنس اور اس کی اپیرنس، ان دونوں میں تضاد ہے۔ وہ اس بات کو اندر سے تسلیم نہیں کر رہا، زباں سے کہہ رہا ہے۔ جب کہا کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ شعر اس انداز سے بھی ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، یعنی آپ کی صرف عقل یہ کہہ رہی ہے لا الہ، آپ اس بات کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے تو اس کا کوئی حاصل نہیں۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو سچائی ہوتی ہے نا، وہ اندر اور باہر سے جب تک ایک نہ ہو جائے وہ سچائی کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اس کی سند اللہ نے اس آیت میں کہا کہ وہ لکاذبون ہیں، بات چاہے سچی بھی کہہ رہے ہیں لیکن کاذب ہیں، جھوٹے ہیں۔ سچا بندہ اندر سے اور باہر سے ایک ہوتا ہے۔ جہاں ایک اور مقام پہ اقبال نے کہا تھا قلندر جز دو حرف لا الہ، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں رکھتا۔ فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا، یعنی جو قلندر ہے اس نے دو لفظ لا الہ کہنے ہیں کیونکہ اندر اور باہر اس کا ایک ہے، اور جو فقیہ شہر ہے، شہر کا بہت بڑا مولوی پنڈت یا جو بھی کہہ لیں، اس نے سب کو راضی رکھنا ہے، ایک ایک لفظ کے اس نے ہزار ہزار معنی، اس کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ۔ فقیہ شہر قارون ہے، قارون بہت بڑا خزانے کا مالک، ایک اصطلاح ہے یہ اس نمائندہ کے لیے جس کی بہت بڑے خزانے تھے۔ وہ کہہ رہا ہے جو فقیہ شہر ہے وہ قارون بنا بیٹھا ہے لغت ہائے حجازی کا، یعنی اس ڈکشنری کا جس میں الفاظ ہی الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ ایک لفظ کے ہزار ہزار معنی چنتا ہے۔ اس کو آپ کہہ لیجئے سب کو باتوں سے مطمئن کرنے والا، حقیقت و سچائی سے پرے۔ اقبال با کمال۔